یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے ضرور ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ بھول نہیں گیا ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرما رکھی ہیں، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کہ میں نے کون کون سی مخلوق دنیا کے اندر اتار رکھی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق اور سب سے عمدہ مخلوق جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں مخلوق دنیا کے اندر ہیں، لیکن سب سے اچھی مخلوق اللہ نے جو بنائی ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ سب سے بہترین شکل و صورت انسان کو مرحمت فرمائی ہے۔ ایک بہترین شکل و صورت میں انسان کو بنا کر بہترین حشاش بشاش نوجوان بنایا ہے۔ اگر انسان خود اپنے مٹیریل پر غور کرے کہ آخر انسان کو اللہ نے کن کن چیزوں سے پیدا کیا ہے اور پھر کس وجہ سے وہ تکبر کر رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر انسان اگر غور و خوض کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہاں اللہ ہی ہے جو مجھے پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بنا کر کے دکھا سکے، نہ کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے اور وہ ساری زندگی یہاں گزارنے کے بعد جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور اس سے یہ کہیں کہ نہیں مجھے اس دنیا سے نہیں جانا ہے، میں نے اس دنیا کے اوپر بہت محنت کی ہے، بے انتہا سرمایہ کمایا ہے، مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن وہ تمام مال و دولت جو آپ نے اور ہم نے رات دن محنت کر کے اکٹھا کیا ہے وہ تمام کا تمام فرشتے کو رشوت کے طور پر دینا چاہے تو فرشتہ نہیں لے گا۔ اگر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ساری دنیا کی طاقت مل کر، بڑے سے بڑے انسان مل کر، بڑے بڑے سورما مل کر یہ چاہیں کہ تجھ کو دنیا کے اندر رکھ لیں کیونکہ تجھ سے لوگوں کے بڑے فائدے ہیں، لوگوں کے لیے بڑے اچھے کام تو کیا کرتا تھا، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو روک سکے کہ موت اس کی نہیں آنی چاہیے بلکہ اس کے بدلے میں کسی اور کی موت آ جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک ٹائم ٹیبل اللہ نے متعین کر دیا ہے، اور اسی متعین وقت کے لیے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ پھر انسان کس غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے؟ کس مقصد کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر اتارا تھا، اس مقصد کو یہ انسان بھول کر کے اس کے پس پشت ڈال کر کے صرف اپنے مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال و دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ آخر جن چیزوں کو تو کما رہا ہے، جو مال و دولت تو اکٹھا کر رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ جو انسان تو دنیا کے اندر عمل کر رہا ہے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر صاف الفاظ میں اللہ نے فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ کہ ہاں میں نے تیرے اوپر دو فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو تیرے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل تیرا ان سے چوکتا نہیں ہے، چاہے تو رات کے اندھیرے میں عمل کرے گا، دن کے اجالے میں کوئی عمل کرے گا، چاہے تو نیکی کرے گا یا کوئی برائی کرے گا، ان تمام کی تمام کو وہ فرشتے لکھتے جا رہے ہیں۔ جب میدان محشر میں آئے گا تو وہی رجسٹر کھول کر تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جس زمین پر تو چل رہا ہے وہ زمین میرے خلاف گواہی نہیں دے گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس زمین پر تو گناہ کر رہا ہے، دھڑلے اور نڈر ہو کر رات دن گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، میدان محشر میں یہی زمین تیرے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا کہ یہی انسان ہے جو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے اوپر چل کر کے زنا کرنے کے لیے گیا تھا، شراب کے اڈے پر گیا تھا، جوا سٹہ کھیلنے کے لیے گیا تھا، میری پشت پر بیٹھ کر اس نے جوا کھیلا تھا، میرے اوپر زنا کیا تھا۔ یہ تمام کی تمام گواہی کون دے دے گی؟ زمین بھی یہ تمام گواہی دے دے گی، اور جب یہ تمام گواہی دے رہے ہوں گے اس وقت انسان صرف تو افسوس کرے گا، افسوس کے سوا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ جہنم کو اللہ نے اس انسان کے لیے بنایا ہے؟ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
یعنی انسان کا جو جسم ہے اس کو نہ تو جنتی کہا جا سکتا ہے اور نہ اسے جہنمی کہا جا سکتا ہے، بلکہ انسان جیسے عمل کرے گا، اگر جنت والے عمل کرے گا تو انسان کا یہ جسم جنت میں پہنچ جائے گا، اگر جہنم والے عمل کرے گا، یعنی وہ عمل کرے گا اور وہ کام کرے گا شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ اور جو انسان جہنم کے اندر چلا گیا، آپ نے سن رکھا ہے کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے اور کس کس طریقے سے اس انسان کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، مرنے سے پہلے آپ کو ہمیں مرنے کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجنے کا مقصد اور منشا یہی ہے، دنیا کماؤ لیکن کما کر کے اس کو مت بھول جاؤ جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو نبیوں کو بھیجنے والا ہے، انبیاء کو بھیجنے والا ہے، جس نے کتاب دے کر کے اس انسان کو ایک سیدھی راہ دکھائی ہے، بہترین راستہ اس کو دکھایا ہے کہ تم کو کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کون سمجھا کر کے گئے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام آپ کو اور ہمیں سمجھا کر کے گئے ہیں، اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے، اس سے نہیں بھٹکنا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو سمجھ لیجئے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ یقیناً اگر آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی مرحمت فرمائی ہے، تو آپ کے جوانی کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں میں نے تجھ کو جوانی عطا کی تھی، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ ویسے تو پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات عطا کیے تھے، آخر ان کو کہاں پر صرف کیا ہے؟ کیا رات دن صرف مال اکٹھا کرنے میں لگا رہا ہے؟ رات دن صرف دولت اکٹھی کی ہے؟ یہی چیز اور یہی کام کرنے میں لگا رہا ہے؟ کیا تو نے میرے لیے بھی کچھ وقت نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو یہ زندگی دی تھی، یہ عمر مرحمت فرمائی تھی، اس کے اندر تو نے غور و خوض کیوں نہیں کیا؟ اور پھر یہ بھی کہے گا وجاءکم النذیر، کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، اور وہ ڈرانے والا کون ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے آپ اور ہم امتی ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم محمد کے امتی ہیں، ہم محمد کو ماننے والے ہیں، محمد کے نام پر مرنے اور مٹنے والے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آج مسلمان دین کے نام پر مرنے مٹنے کو تیار ہیں، لیکن دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محمد کے نام کے اوپر مرنے مٹنے کو تیار ہیں، لیکن محمد جو بتا کر کے گئے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جو سمجھا کر کے گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہم کو صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، انبیاء کے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر اس طریقے پر ہم چلیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے لیے 100% کامیابی ہے، ورنہ اگر اس سے ہٹ کر کے چل رہے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت میں تو یقیناً آپ کو اور ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔